بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام باران رحمت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل جاذب۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا پروگرام ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عادات و خصائل اور سیرت کے حوالے سے ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، جو اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں جناب پروفیسر صاحب آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور ان کی بہت سارے حوالے ہیں ان کی عظمت کے، لیکن تاریخ جو ہے وہ انہیں امت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر اور متحد کرنے کے حوالے سے جو ان کی کاوش ہے اور جو ان کی کوششیں ہیں اس کے حوالے سے جانتی ہے اور یاد رکھتی ہے۔ اور آپ حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین بھی رہے تھوڑے عرصے کے لیے، پھر اس کے بعد آپ نے خود خلافت سے دستبرداری اختیاری کی۔ یہ بھی اسلام کی تاریخ میں ایک اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ جس میں کوئی خلیفہ اپنی مرضی سے اور امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر خلافت سے دستبرداری اختیار کرتا ہے۔ تو جناب اس حوالے سے ذرا امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور ان کی شخصیت اور سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ جناب، آج کے اس اہم موضوع پر اور اتنے مبارک پروگرام میں شرکت کی مجھے بھی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی حسین اور عظیم ہستیوں کا مبارک تذکرہ، ان کے سیرت و کردار کا، ان کے خصائل اور ان کے مناقب کا تذکرہ، جہاں ہماری دنیا کے اندر بہت سارے معاملات کے اندر رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں، اور محض ان کا ذکر مبارک بھی بیش بہا برکتوں کا سامان بھی ہوتا ہے۔ یعنی ان کی عظمت کردار اتنی بڑی ہے، ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ان کا نام نامی اسم گرامی اتنا بڑا اور اتنا مبارک ہے۔ جس جگہ جس مجلس میں لیا جائے اور ان کے کردار کا تذکرہ کیا جائے، یقیناً سننے والے کرنے والے سب جو ہے ان کے فیض سے فیضیاب ہی ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور صرف یہ نواسا نہیں تھے، ان کو تو خود نبی پاک نے اپنا بیٹا کہا۔ یہ جو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حسنین کریمین امام رضی اللہ حسن عنہما اور امام حسین رضی اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہازان ابنایا، سبحان اللہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام نے آقا کی زبان سے انہوں نے اگر اپنا بیٹا کہہ دیا تو بس اس سے بڑی کیا۔ عام طور پہ تو نانے کے نواسے ہوتے ہیں، باقی کسی کے بھی نہیں، لیکن ان کو یہ شرف بخشا۔ اور جو نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جو ہم آگے سمجھتے ہیں جو چلتا ہے، وہ بھی انہی دونوں سے۔ اس کا ظاہر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، تو یہ آقا حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا قرار دینا یہ بھی بہت بڑا شرف۔ اور پھر اس موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اللہ کے حضور، اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے۔ اور آقا حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں تو ان دونوں کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، پیار کرتا ہوں، فَيَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور صرف تو ہی نہیں، وَيَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو شخص قیامت تک کوئی بھی آدمی وہ ان سے محبت اور پیار کرے، یا اللہ تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور اس دعا کے اندر کتنی معنویت ہے کہ حسنین کریمین کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں، اور پھر ہر اچھے آدمی کے محبوب ہیں۔ ہر جو بھی محبوب خدا ہوگا، جو برگزیدہ ہے، جو محبوب خدا ہے، وہ ان سے پیار ضرور کرتا ہوگا۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرمایا، اور پھر عملی طور پہ محبت کر کے دکھایا بھی ہے۔ آپ نے صرف محبت زبان سے نہیں کی ہے،
عملی طور پہ محبت کا ثبوت دے کر بھی، اس لیے کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی رمضان المبارک کے وسط میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو آقا حضور علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ گٹھی بھی اپنے لعاب دہن کی دی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان بھی دی کانوں میں، اور پھر اپنی طرف سے ہی ان کا عقیقہ بھی کیا، مینڈے ذبح کر کے آقا حضور نے خود ان کا عقیقہ بھی کیا، اور آتا ہے بالوں کے ہم وزن چاندی بھی صدقہ کی، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا نام رکھنا، تو انہوں نے عرض کی جی ان کا نام میں نے تو حرب سوچا ہوا ہے، چونکہ اہل عرب جو ہے وہ جنگ کے ساتھ جنگجو ہونا، شجاعت، بہادری، جرت، یہ ظاہر بہت بڑی ایک خصلت بھی ہے جرت و بہادری۔ حرب نام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا کہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا جرت مند ہے، تو ایک لحاظ سے اس کا جنگ کے ساتھ تعلق بنتا ہے کہ حرب میں نے جنگ ہوتی ہے، جنگجو آدمی کو کہا جاتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا نام حسن رکھنا ہے، سبحان اللہ، اور یہ باقاعدہ حدیث پاک کی کتب کے اندر آیا کہ یہ نام حسن اور حسین جو ہے نا رب تعالیٰ نے پوری کائنات پر مخفی رکھے ہیں، یہ نام رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کے لیے رکھے ہیں۔ اور کیسے خوبصورت، دیکھیں کوئی مشکل یا ادک نام نہیں ہے، بالکل سامنے کے الفاظ ہیں، مشکل بھی نہیں ہے، اور پھر حسن کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت حسن و جمال کا پیکر، یہ یعنی نام کی معنویت کتنی ہے، خوبی کا جو ایک مکمل ہونا ہے اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، کوئی اچھی کلام کرے، اچھی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کو شاباش دینے کہتے ہیں احسن تھا، حسن سے ہی ہے، یا کہتے ہیں ھذا حسن، ھذا جید، یہ بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، یعنی بہت خوب کے لیے یہ کلمہ بولا جاتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کو گٹھی بھی عطا فرمائی، اور آقا حضور علیہ السلام نے عقیقہ بھی کیا، اور نام نامی جو ہے وہ بھی آقا حضور علیہ السلام نے رکھا۔ کیسی عظیم المرتبت نسبتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئیں ان صاحبزادوں کے اندر۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے شہزادے لائیں، آپ شہزادوں کو پیش کرتی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے انہیں اپنے سینے سے لگاتے اور ان کو سونگتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے حسنین کریمین کو، اور سونگ کے آقا حضور علیہ السلام باقاعدہ طور پہ فرمایا کرتے ہما ریحانیہ من الدنیا، اور کما قال آقا حضور علیہ السلام فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا پھول قرار دیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ انہیں کاشانہ نبوت میں یہ تربیت کا ماحول، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں یہ نصیب ہوئی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اگر کسی عام چیز جو ایک معمولی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی خاک کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی عام کپڑا ہے، کوئی چیز بھی ہے، حتیٰ کہ نالین پاک ہے، آقا حضور کے جسم اقدس سے نسبت ہو گئی، تو حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے بڑے ہی خوب کہا تھا کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو یہ آقا حضور کے تو قدمین مبارک کے ساتھ اگر جوتے کی نسبت ہو جائے تو وہ نالین مبارک اتنی برکتوں عظمتوں والی ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو بھی مطلب اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کا خون مبارک تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک تھے، جو حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضور کے خانوادے کے لیے کس عقیدت اور محبت میں یہ کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو نوری گھرانہ اور نوری اشخاص اور نوری ہستیاں، نوری افراد ہیں۔ ان کے لیے عید پہ کپڑے جنت سے سل کے آ رہے ہیں، ہاں جنت سے سل کے آتے ہیں، اور ان کا جتنا یہ ناز اور جتنی پرورش، جتنی تربیت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناز اٹھائے بھی ہیں، یہاں تک کہ خطبہ جمعہ دیتے وقت آداب اتنے سخت ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران اگر کوئی بات چیت بھی کرے اس کو روکا نہ جائے۔ خطبہ جمعہ کے دوران جو ہے نا وہ اتنے آداب سخت ہیں، اس کے باوجود یہ دونوں شہزادے آقا حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے،
یہ چلتے آ رہے تھے، چلتے بچپن کی وجہ سے پھر نیچے جاتے، پھر اٹھتے، پھر چلتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مبارک روک کر ان کو آقا حضور نے ممبر شریف سے اتر کر اٹھایا بھی اور اپنی گود میں بٹھایا بھی۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے یہ قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ جو آزمائش ہے نا اولاد کی، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آقا حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطیب کا ایک اپنا منصب ہے، ایک مقام ہے، اور دوران خطبہ پھر اپنی جگہ سے اٹھنا، پھر اترنا، پھر بچوں کو اٹھانا، یہ بظاہر ایک عجیب سا معاملہ لگتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کا مقام، ان کا مرتبہ بتانے کے لیے آقا حضور نے یہ کر دکھایا اور بتا دیا کہ یہ میرے کتنے پیارے اور کتنے عزیز ہیں مجھے یہ۔ اور ہمارا تو بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ بھی ہے اور یہ ایمان بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک اس کا حکم انہیں اللہ پاک کی طرف سے نہ آتا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر خدا ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں، وہ تو وحی خدا کے بغیر بولتے نہیں ہیں، تو ان کا جو کرنا ہے وہ امت کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ یہ کریں، تو وہ اس کے لیے وہ ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سجدے میں تھے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آ گئے اور ان کے لیے سجدہ بھی طویل کیا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے کندھوں پر کاشانہ نبوت پاکہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھے مبارک پر جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا ہوا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی دیکھ کر کہنے لگے، نعم المرکب، کہ سواری کتنی اچھی ملی ہے۔ تو آقا حضور کی ایک تعریف بنتی تھی ایک لحاظ سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا نا، آپ نے فرمایا سواری تو اچھی ہے ہی ہے، لیکن نعم الراکب، راکب کتنا اعلیٰ ہے، راکب کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ امام حسن مجتبی ہے جنہیں راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سے رقم بھی ملا حدیث پاک سے، کہ آقا حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ سوار بھی کیا اور پھر سوار کی تعریف بھی کی۔ یعنی صحابہ اکرام تو حضور کی تعریف میں کہہ رہے تھے نعم المرکب، کہ سواری بڑی عمدہ ہے، بڑی اچھی ہے شہزادے کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے ہوئے کہا سواری تو عمدہ ہے ہی ہے، لیکن سواری پر جو سوار نظر آ رہا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ حسن مجتبی ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ اور ان کی ساری تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، ان کے سامنے ہوئی ہے۔ جی جی، یعنی آپ تو بچپن میں جتنا بھی آپ کا جو علم قرآن ہے یا جو علم فقہ ہے یا جو باقی چیزیں ہیں، تو آپ جس کو ڈائریکٹ شاگردی نصیب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ، اتنی عظیم ہستیوں کے زیر سایہ جن کی تربیت ہو، ان کا کتنا اونچا رتبہ اور مقام ہوگا، اور ان کے علم و فضل کا کیا کمال ہوگا۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ رہیے گا، پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور آج کا یہ خصوصی پروگرام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔